مایوس ہونے والوں سے اعلان لا تعلقی ہے، مایوس ہونے والے کی امیدیں ختم کر دی جاتی ہیں جو غیروں کے ساتھ باندھی جاتی ہیں۔ عزتی و جلالی لأقطعن عمل من یعمل غیری، فرمایا مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، جو میرے غیروں سے امیدیں باندھتے ہیں میں ان کی امیدیں توڑ دیتا ہوں۔ اس سے پیسے لیں گے، اس سے پیسے لیں گے، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگے، کہاں سے لوگے، کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو، ذلیل اور رسوا رہو گے۔ تو بہرحال آج آپ کے سامنے جو عمل پیش کر رہے ہیں، اس عمل کی بڑی برکات، انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعاؤں میں اللہ کے ان مبارک ناموں کو استعمال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے خوشحالی اور خوشبختی کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں، جس کی برکت سے آپ کے مال و دولت میں حیرت انگیز اضافہ ہو اور خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھائی ایسا ہے یا کوئی بہن ہے جس کی شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے اور پریشانی میں وقت گزر رہا ہے، شادی کے معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک خاص عمل پیش کیا جائے گا جس کی برکت سے اللہ عز و جل ان کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے، اور خود اللہ عز و جل نے مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے ایسے مسلمان مرد اور ایسی مسلمان عورت کے ساتھ جو عفت اور عزت اور پاک دامنی کے حصول کے لیے، نکاح کے لیے کچھ اسباب ڈھونڈ رہے ہوں۔ جس طرح اللہ عز و جل دین کے کام کرنے والے کی مدد اور نصرت کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اسی طرح پاک دامنی کے حصول کے لیے، شادی اور نکاح کرنے والے کے لیے اللہ پاک اسباب پیدا کرتے ہیں، وہ اس کی مدد اور نصرت کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے مبارک ناموں کے عظیم ترین اسماء مبارکہ، ہر نام اللہ کا عظمت والا نام ہے اور ان کے اندر پوشیدہ خزائن ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے ان مبارک ناموں کی اپنے بندوں کو خیرات مرحمت فرماتے ہیں جو بھکاریوں جیسی شکل اختیار کرے اللہ کے سامنے۔ اور اسی طرح لجاجت کے ساتھ، جس طرح ایک فقیر آدمی، غریب آدمی لجاجت کے ساتھ مانگتا ہے، الہا و زاری کے ساتھ بندوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، انداز، آواز اور شکل و صورت اسی جیسی بنا لیتا ہے کہ میں سراپا سوال بن جاؤں، اسی طرح جو آدمی سر تا پا سوال کی کیفیت بنا لیتا ہے، اپنے ہر عضو اور جزو سے، اپنے بدن کے بال بال سے اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بناتے ہیں، اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سوال للسائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے، کوئی سوال کرے کوئی سوال نہ کرے، میں اپنے بندوں کی ضروریات اور احتیاج کو سمجھتا ہوں، جو مانگتے ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہوں، جو نہیں مانگ سکتے ان کو بھی عطا کر دیتا ہوں، وہ تو وہ ہے۔ برادران عزیز، ہمیں زندگی کے کسی لمحے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ حالات آ گئے ہیں، اللہ پاک نے گندے لوگوں کی صفات بیان فرمائی، فیعوس قنوط، مایوس ہو جاتے ہیں، انتہا درجے کی ان کے اوپر مایوسی چھا جاتی ہے جب حالات آتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جو دینے پہ قادر، وہ لینے پہ قادر، وہ جب لے لیتا ہے تو پھر عطا بھی کر سکتا ہے، قادر ہے۔ جب آپ کا اس مالک الملک کے ساتھ تعلق ہے، 70 کیا بے انتہا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں کی محبت تو ایک ذرہ ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں۔ یہ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے بطور مثال کے بتایا گیا ہے، ورنہ اللہ کی محبت جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے وہ بے پایاں ہے، اس کی حدود نہیں ہے اللہ کی محبت کی۔ یہ حد بندیاں میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، ایک ماں اپنے بچے کو مشقت اور تکلیف میں نہیں ڈال سکتی، لیکن
اللہ عز و جل کی ذات عالی وہ کیسے ڈال سکتی ہے اپنے بندے کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ایک عورت ہے قیدیوں میں آئی تھی، اپنے بچے کو چھاتی سے لگائے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ماں اپنے بچے کو جلتے تندور میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قطعاً نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو ایسے عذاب میں نہیں ڈالیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب میں ڈال کے؟ ہمارے گناہ ہوتے ہیں تو یئوس اور قنوط، مایوسی کا انتہائی درجہ، اللہ کے خزانوں پر نظر کا نہ رہنا، یہ انسان کی ذلت کا باعث ہے۔ اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو، جو حالات ڈال سکتا ہے وہ حالات اٹھانے پر قادر بھی ہے، پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کا واقعہ ہے، ایک آدمی کا ٹرانسپورٹ کا کام تھا اور بہت بڑی کمپنی تھی اس کی۔ خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ اس کے اوپر زوال آ گیا، ساری چیزیں اس کی ختم ہو گئی، ایک گاڑی بھی نہ رہی اور دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن حوصلہ نہ ہارا، ہمت نہیں ہاری، ڈٹرمینیشن پاور اس کی مضبوط تھی، اللہ پر نظر رکھی کہ وہ چھین بھی سکتا ہے عطا بھی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے پھر لے لوں گا، مایوسی ہے ہی نہیں اس میں، میں مانگ لوں گا، میرا اللہ تو طاقتور ہے، اسی کے در پہ بیٹھتے ہیں۔ کام بھی کرتا رہا، اس کا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں وہ رہتا تھا، اس کا ایک بھائی تھا جو کراچی میں رہتا تھا۔ اب وہ وہاں سے ہجرت کر کے آیا کراچی میں، اس کو بھائی نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کر لیں، اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کے جائیں، آپ بھی یہاں رہیں، گھر ہے آپ کا، کھانا پانی آپ کا ہوتا رہے گا، میں آپ کو کچھ دیتا رہوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنا کام کروں گا، آپ وقتی طور پر ہمیں تھوڑی سی رہائش دے دیں اور مجھے قرض دے دیں، میں ایک ٹرک لے لیتا ہوں اپنا۔ اس نے اس کو قرضہ دیا، اس نے ایک ٹرک لیا، کام کرتا رہا، اس کے قسطیں بھی ادا کرتا رہا، اور لے لیا۔ چند سالوں کے بعد وہی کمپنی تھی اس کی ٹرانسپورٹ کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو مرحمت فرما دیا۔ مایوس ہونے والوں سے اعلان لا تعلقی ہے، مایوس ہونے والے کی امیدیں ختم کر دی جاتی ہیں جو غیروں کے ساتھ باندھی جاتی ہیں۔ عزتی و جلالی لأقطعن عمل من یعمل غیری، فرمایا مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، جو میرے غیروں سے امیدیں باندھتے ہیں میں ان کی امیدیں توڑ دیتا ہوں۔ اس سے پیسے لیں گے، اس سے پیسے لیں گے، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگے، کہاں سے لوگے، کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو، ذلیل اور رسوا رہو گے۔ تو بہرحال آج آپ کے سامنے جو عمل پیش کر رہے ہیں، اس عمل کی بڑی برکات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں اللہ کے ان مبارک ناموں کو استعمال کیا۔ اللہ کا ایک نام ہے یا وہاب اور ایک نام ہے یا رزاق، جمالی نام ہے اور اس کے اندر اللہ کی بے انتہا عطا ہے۔ یاد رکھیں اس عمل کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ مال و دولت کی بہتات کے لیے، ایک طریقہ مال و دولت میں حیرت انگیز اضافے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں اوابین کی پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سر سجدے میں رکھ کر 111 مرتبہ یا وہاب یا رزاق یا وہاب یا رزاق پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، چند ہی دنوں میں اللہ عز و جل آپ کے مال و دولت میں حیرت انگیز اضافہ فرما دیں گے۔ جو آدمی بھی اللہ کے اس مبارک نام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاب اس عظیم سخی ذات کا نام ہے جو بلا معاوضہ، بلا عوض، بلا استحقاق، حق ہے یا نہیں،
اپنا ہے کہ بیگانہ، مومن ہے کہ کافر، جو بھی اللہ سے مانگے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں، جو نہ مانگے ان کو بھی عطا ہوتا ہے، تو مانگنے والوں کو کس قدر عطا ہوگا۔ ہماری ہزارہاں منافع مصالح حکمتوں پر اللہ کی نظر ہے، اللہ ہی ہمارے رگ و ریشہ اور بال بال سے واقف ہیں اور دنیا نہیں جانتی۔ ہم اپنے نفع و نقصان سے خود واقف نہیں جتنی ہمارا اللہ علیم خبیر، لطیف باریک بین ذات، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری حکمتوں مصلحتوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اسی لیے کبھی کچھ عطا کرنا اس کی حکمت میں ہوتا ہے اور کبھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ عمل ہے۔ اسی طرح شادی کے لیے، عزت اور عفت کے حصول کے لیے، پاک دامنی کے لیے، اس عصر حاضر میں ہم جو دیکھ رہے ہیں شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، اور ناجائز مطالبات کی وجہ سے۔ ایک لڑکا کہتا ہے مجھے بڑی گاڑی چاہیے، اس کے سسرال کہتے ہیں بیٹا ہمارے پاس مہران کی فرصت ہے، وہ کہتا ہے نہیں بابا مجھے تو فارچونر چاہیے، مجھے تو فلاں بڑی بڑی لینڈ کروزر چاہیے۔ وہ کیسے ملے گی آپ کو، ہم تو غریب ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو آپ کو مل گئی، انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا رشتے میں، نکاح میں، اب آپ نے ان سے کیا لینا ہے؟ بس یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ جو چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں یہ غیروں سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں، غیروں نے یہ نظام بنایا ہے، نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے، اور نکاح جب مشکل ہو جاتا ہے تو برائیاں آسان، گناہ آسان، بے حیائی ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ پر دیکھیں آپ کتنی گندگیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگ نوجوان اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شادیوں میں تاخیر در تاخیر، تاخیر در تاخیر، مطالبات ہیں تو پورے نہیں ہو رہے، بلند بالا عمارت بنانی ہے اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے، فلک بوس عمارت جب تک نہیں بنے گی، سرمایہ ہے نہیں ہے، ہم نے بنانی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ چھوٹے سے گھر میں بیٹھ گئے، ارے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، جو اللہ نے عطا فرما دیا اسی پہ خوش رہو بس۔ ضروری نہیں ہے کہ اونچی بلڈنگ ہوگی تو آپ کو کوئی تسلیم کرے گا، یہ تسلیم کروانا، عزت عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو فقیر آدمی کو عزت عطا فرما دے، اور چاہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت شاہی پہ بٹھا کے جوتے مروا دے، یہ اللہ کا قانون ہے، خاص عطا ہے اس کی۔ تو شادی کے لیے جو آدمی کوشش میں ہو کہ کسی طریقے سے شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، کوئی بہن ہے بھائی ہے اس معاملے میں پریشان ہے، ان کو چاہیے کہ 33 مرتبہ اس عمل کے اول میں بھی آخر میں بھی استغفار اور درود شریف، 33 مرتبہ درود شریف، 33 مرتبہ استغفار، اور 1100 مرتبہ یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب پڑھے، پھر آخر میں پھر پڑھے یہی درود شریف 33 مرتبہ اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ میری شادی کے اسباب پیدا کر دے، خوشی کے اسباب پیدا کر دے، کوئی رحم و کرم والا معاملہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، وہاں سے مسئلے حل ہوں گے۔ کوئی نہیں مان رہا تو یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خاندان سارے کا سارا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، باپ کماتا تھا، محنت کرتا تھا، گھریلو ذمہ داریاں بہت تھی، گھر کے بچے نوجوان ہو گئے اور وہ لگ گئے اپنے کاموں میں، کھانے پکانے میں، ابا کا احساس نہیں تھا، ابا ان کے مطالبات پورے کرتے 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 مقروض ہوتا گیا،
محلے میں کسی کی شادی ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ ابا جان دو ہمیں، ہم نے وہاں جانا ہے، کارڈ آ گیا بس ہم نے وہاں پہنچنا ہے اور بے تحاشا خرچ کر دینا ہے۔ ابا کی ہڈیوں کا احساس نہیں کرنا، اس کے سفید بالوں کا احساس نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے مطالبات پورے کروانے ہیں، ہمیں تو اپنے شوق و ذوق سے ہے، ہمیں ابا کے بڑھاپے سے کیا۔ وہ بیچارہ قرض لے لے کر اپنے بچوں کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، جائز ناجائز مطالبات پورے کرتا رہا، پورا خاندان کنبہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگوں کے قرضے الگ ہیں اور بینک کے قرضے الگ۔ صبح و شام یہ دروازہ کھٹکا رہے ہیں، ادھر سے بینکوں سے کالوں سے کالیں آ رہی ہیں۔ ایسا آدمی اگر بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ 3 جمعے تک اس عمل کو کرے۔ الگ نہیں کر سکے گا، بڑا عمل ہے، پورا کنبہ بیٹھے، جنہوں نے مزے اڑائے ہیں، ابے کو مقروض کیا وہ بھی بیٹھ جائیں ساتھ، بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھ جائیں، پورا خاندان بیٹھ جائے، اور کوشش کرو گھٹلی بنا لو، ورنہ تسبیحات ہاتھ میں پکڑ لو، 41,700 مرتبہ یا وہاب یا رزاق کو پڑھیں۔ اول آخر ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں۔ 3 جمعے مسلسل اس عمل کو کریں، اللہ عز و جل آپ کے لیے اسباب پیدا کریں گے، آپ کے قرضوں کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی، راستے بن جائیں گے، چند دنوں میں آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن ان مشکل حالات میں ایک بات یاد رکھیں، مزید حرام کا راستہ اختیار نہ کریں، ناجائز راستہ اختیار نہ کریں۔ حالات آتے جاتے رہتے ہیں تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کرے کہ حالات تو آ گئے ہیں لہٰذا اب سود پہ پیسے اٹھا لیں۔ وہ اپنی مصیبت کو مزید بڑھاتا جا رہا ہے، ایک مصیبت ختم ہوئی دوسری سر پہ چڑھ گئی۔ تو ان مصائب کو دور کرنے کے لیے آپ حلال کا راستہ اختیار کریں اور جائز راستہ اختیار کریں، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے ہاتھ کو تھام لے، پروردگار عالم تمہاری مدد فرمائے، ورنہ تو تمہاری جنگ ہو گئی اگر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ۔ جس نے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو کون کرے گا حالات ٹھیک آپ کے؟ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، تذکرۃ الاولیاء میں ان کا واقعہ ہے۔ یہ ابتدا میں سود کھاتے تھے اور یعنی ولایت میں بعد میں آئے ہیں۔ یہ سود کا مسئلہ تھا، سودی لین دین۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ہدایت کا سامان کر دیتے ہیں۔ ایک دن خیال آیا ان کو کہ میں سود چھوڑ دوں، سود جو ہے یہ قابل کراہت چیز ہے، غریبوں کے مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، ان کی ہڈیاں چوسنے والی بات ہے، لہذا سود سے توبہ کرتے ہیں۔ تو گھر میں کھانا پکایا تو ہر چیز میں خون تھا، روٹی میں خون ہے، اور اسی طرح گوشت بنایا تو اس میں خون تھا، ساری چیزوں میں خون ہی خون۔ تو اس سے کراہت آ گئی ان کو کہ جائز کام کرنا ہے، اور جب حلال اختیار کیا، حرام چھوڑ دیا، حالات آئے پریشان کن حالات۔ بیوی نے کہا کہ پہلے تو ہمارے گھر میں گھی کے چراغ جلتے تھے، اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا بنے گا؟ جاؤ کوئی کام کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں مزدوری پہ جا رہا ہوں۔ جنگل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لی، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ راز و نیاز کی گفتگو اور مناجات۔ گھر آئے، بیوی نے پھر سنائی باتیں، کہا کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں، آپ مزدوری کرنے گئے تھے کچھ لے کے نہیں آئے۔ کہا کہ میں ایسے سخی اور جواد مالک الملک کی مزدوری کر کے آیا ہوں، وہ لازماً میری مزدوری مجھے عطا فرمائے گا۔ بیوی پریشان، کھانے کا وقت ہے، تو اسی دوران تندور میں گئی دیکھنے کے لیے، آگ بھی جل رہی، روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہا، دیگچی اٹھائی، گوشت ہے اس میں،
جو اللہ کی رضا کے لیے حرام کو ترک کرتا ہے، اللہ پاک اس حرام میں جو عیاشی اور عزت اور دولت ملتی تھی اس سے بڑھ کر حلال میں عزت، دولت، شہرت اور راحت، آرام، سکون، اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ ذلت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ حلال کے انوارات و برکات ہیں۔ اسی لیے میری ماؤں اور بہنوں اور برادران عزیز، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکات سے، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اذکار کی برکت سے ہمیں بے شمار عطا فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔